فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب نبی جو بھی ہے جتنے فضائل ساتھ لیے ہوئے ہیں وہ اس کا ٹکڑا ہے. محسوس کر رہے ہیں میری بات؟ یہ نہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور یہ کیا کروں، یہ جو منی ہے نا اس کا بھی ایک عجیب جادو ہے. من کے معنی ہے سے، منی کے معنی مجھ سے، اور من کا کے معنی تجھ سے. یہ من کا میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں. من ایک حرف جر عربی کا، اور معاملہ دیکھیے اس نے کیا حل کیا ہے. من سے، منی مجھ سے، من کا تجھ سے. خدا کی قسم کائنات میں کوئی ہاتھ اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ میں رسول سے. اور جو ہے من کے معنی کیا ہے؟ سے. حسنین کے لیے متعدد جگہ پہ کہا کہ حسنین و منی، حسن اور حسین مجھ سے. علی جو منی و انا منہ، علی مجھ سے میں علی سے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے. یہ سارے ہیں نبی سے. توجہ یار، میں جملہ کہنا ہے میں نے. دیکھیے من کے معنی سے. جو فرق لفظ کے اور سے میں ہوتا ہے وہی فرق پوری دنیا میں اور اہل بیت میں ہے. میں واضح کروں گا بات کو تاکہ آپ سے دعا لے سکیں. جو فرق لفظ کے اور سے میں ہے وہی پوری دنیا میں اور اہل بیت میں ہے. مثلا امت رسول کی، توجہ ہے، امت رسول کی، ازواج رسول کی، اصحاب رسول کے، اہل بیت رسول سے. محسوس تو کرو جو میں اس کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سامنے کے سامنے. بھائی دیکھیے، امت رسول کی، ازواج رسول کی، اصحاب رسول کے، اہل بیت رسول سے. اب مجھ سے یہ تو پوچھو یہ کے اور سے میں بنیادی فرق کیا ہے؟ میں نے قرآن کے جزدان کو اتار لیا. توجہ ہے، میں نے قرآن کے جزدان کو اتار لیا. میں نے قرآن سے ورق نکال لیا. جو جدا ہو سکتا ہو وہ کے ہوتا ہے، اور جو جڑا ہوتا ہے وہ سے ہوتا ہے. بار محمد و آل محمد بلندتر صلوات. خدا قسم یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹانگیں پکڑ پکڑ کے بھی اس سے میں ڈالا ہے لوگوں نے. بعض افراد کھینچ کھینچ کے احادیث میں ڈالا ہوا ہے. ہاں میں تو نام بھی نہیں لے سکتا، بھائی کیا کریں، ممبر کی نزاکت ہے. لوگوں نے ٹانگیں کھینچ کھینچ کے فلانن منی، رسول خدا نے فرمایا فلانن فلانن منی، لیکن ذات احدیت بھی تو دیکھ رہی تھی کہ بہت سے اس منی کے دعوے دار بھی ہوں گے. جس طرح ٹانگیں پکڑ پکڑ کے لوگوں نے داخل کیا ہے نا، اب ذرا دیکھنا ٹانگ پکڑ کے نکالنے لگا ہوں تاریخ سے. توجہ رکھنا کچھ عرصے میں فلان منی فلان منی فلان منی. خدا کی قسم ذات احدیت نے جب سورہ برات نازل کی نا، سورہ توبہ، اس میں کچھ احکامات تھے مشرکین مکہ کے لیے. وہ احکامات کسی صحابی کو دے کے بھیجا، کہا جائیے جا کے یہ پیغامات پہنچا دیجئے خانہ خدا قریب جو لوگ اکٹھے ہوں. اور جب وہ صحابی اس سورے کو لے کے چلے نا، سورہ برات سورہ توبہ میں جسے کہتے ہیں، جب وہ لے کے چلے تو فرشتہ اتر کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے لا یعدیہا الا انت او رجل منکا. یا تو خود اس سورے کو پہنچائیے یا وہ مرد جائے جو آپ سے ہے. یا اللہ کو چرچ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے، یا تو خود اس سورے کو لے کے جائیے یا وہ مرد جائے
دیجئے, بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی. سیدہ ہے منی, سیدہ ہے مرکز طہارت. یہ بی بی اگر چادر کے نیچے آ جائے, میں نے کہا گھر پہ ہوں جبریل جھولا جھولا ہے, باہر جائیں نبوت سینہ صبر بن جائے, امامت پشت پراہی کا فریضہ انجام دے. چادر کے نیچے آ جائیں تو محور عصمت بن جائے. اعلان عصمت کی جو مرکزیت ہے وہ ہے فاطمہ. اچھا, یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, صلوات پڑھیں. صلی اللہ محمد وآلہ محمد. بی بی کیا کہتی ہیں کہ ایک دن میرے بابا میرے گھر تشریف لائے, ایسے ہی نا, ایک دن میرے بابا میرے گھر تشریف لائے. اس کا مطلب ہے اعلان طہارت جب ہوا تو وہ بیٹی کے گھر آ گئے. جملہ میں نے کہہ دیا, باقی جس دن اعلان طہارت ہونا تھا نا, بیٹی کے گھر آ گئے. شہزادی کہتی ہیں ایک دن میرے بابا گھر آئے, بدن میں ذوف محسوس کر رہے تھے. توجہ کو جملہ کہنا ہے, یعنی جہاں بھی تھے بیٹی کے گھر آ گئے. اعلان عصمت ہونے والا ہے یار, کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بھائی. اعلان طہارت اہل بیت ہونے والا ہے, جہاں بھی تھے بیٹی کے گھر آ گئے. توجہ, جہاں بھی تھے بیٹی کے گھر آ گئے. تھے کہاں؟ ابھی بہت ساری ازواج زندہ ہے رسول کی. بھائی بہت ساری ازواج زندہ ہیں, لیکن اعلان طہارت اہل بیت ہونا ہے. پیغمبر جہاں بھی تھے بیٹی کے گھر آ گئے. اگر کوئی اور بھی داخل ہوتا اہل بیت میں تو وہاں خانوادے کو بلا لیتے, خود بیٹی کے گھر نہ آتے. نہیں آئے. اب جملہ اگلا اس سے بھی قیمتی ہے, توجہات چاہیے. بیٹی کے گھر آئے. زور دے رہا ہوں اس بات پہ, بیٹی کے گھر آئے. بیٹی کے گھر, بیٹیوں کے گھر نہیں آئے. کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں عاصم جوہری آپ سے. بیٹی کے گھر آئے, بیٹی کے گھر آئے. اے عادل خدا کے عادل نبی, اگر کوئی اور بھی بیٹی ہے تو بلا لیجئے, اعلان طہارت ہونے والا ہے. ایک ہی تھی, ایک ہی کے گھر آئے. توجہ ہے, ایک ہی تھی, ایک ہی کے گھر آئے. میں نے کہا عادل خدا کے عادل نبی, خود پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اولاد کے ساتھ عدالت کرو, عدل کرو اولاد کے ساتھ. جو چیز ایک کو لے کے دی ہے دوسری کو بھی لے کے دو, تاکہ ان کے دل میں فرق نہ رہے. ہمیں کیا پرابلم ہے رسول خدا کی دیگر بیٹیوں کو ماننے میں؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا ایک ہی بیٹی کے لیے اٹھ کے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ پھر کہہ رہا ہوں عدالت کرنے والا نبی, توجہ ہاتھ چاہیے. اگر کوئی اور بھی بیٹی ہے, یہ ایک ہی کے لیے اٹھ کے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک ہی بیٹی کے دونوں بیٹوں کو کیوں زلفیں پکڑاتے ہیں؟ توجہ ہے, یہ ایک ہی بیٹی کو اتنا پروٹوکول کیوں؟ وہ تو عادل خدا کا عادل نبی ہے, اس کا مطلب ایک ہی ہے. اور یاد رکھیے گا جملہ بہت عجیب ہے لیکن اپنے اندر پوری سچائی لیے ہوئے. جب یہ پانچوں چادر کے نیچے آ گئے تو کیا کہا رسول خدا نے؟ اللہم ہؤلاء اہل بیت, یہ ہیں میرے اہل بیت. یہاں تخصیص ہے, یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں جوہری آپ سے.
اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے گا جب بی بی کے در پہ جاتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا کہتے ہیں جا کے؟ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پہ سلام۔ نبی کے اہل بیت نہیں، کچھ کہہ گیا آصف جوہری آپ سے، اے نبوت کے اہل بیت تم پہ سلام۔ پتہ چلا یہ جو ہستیاں ہیں یہ نبی کے رشتہ دار نہیں ہیں، نبوت کے رشتہ دار ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شخصیت سے تو ان کا رشتہ ہے لیکن ان کا رشتہ عہدے سے رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ محسوس کر رہے ہیں یار میری بات کو جو میں ان کا عہدے کے ساتھ بھی تو کوئی رشتہ ہے نا، صرف شخصیت کے ساتھ رشتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلان طہارت ہوا، مرکز شہزادی ہم فاطمہ تھا وابوہا وبالوہا وبنوہا، سیدہ ہیں، باپ ہے، شوہر ہے، بیٹے ہیں، بنوہا بیٹے۔ یعنی جب اعلان طہارت ہوا تو سیدہ کے دو بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں نا چادر کے نیچے، لیکن ہم کہتے ہیں 14 معصومین، 14 معصومین، لیکن یہاں تو دو بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے، اعلان طہارت کے وقت دو بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن بیٹا، ابنان دو بیٹے، بنون دو سے زیادہ بیٹے۔ یا اللہ یہ جملہ محسوس کر پائے میرے سامعین تاکہ 14 معصومین کو بھی حدیث کے ساتھ سے ثابت کر دیا جائے۔ ابن بیٹا، ابنان دو بیٹے، بنون دو سے زیادہ، ایسے نہیں ہے نا۔ ہم فاطمہ تھا وابوہا وبالوہا وبنوہا، بیٹے دو بیٹھے تھے لیکن ذات احدیت نے ان کا اعلان تثنیہ سے نہیں کیا، جمع سے کیا۔ یا اللہ کچھ کہہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے، ان کا اعلان تثنیہ سے نہیں کیا، جمع سے کیا۔ یعنی ان کی اولاد سے آگے حسین سے جو آنے والے ہیں وہ 14 تک معصومین ہیں۔ 12ویں تک کی طہارت کا اعلان ہے اس میں، جمع کا صیغہ ہے۔ توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی؟ اس شہزادی کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ بس میرے دوستو میرے عزیزوں، وہ بی بی جو فضائل کی بلندی پہ ہے، وہ مصائب کی بلندی پہ ہے۔ ایک سوال پوری امت سے ہے کہ 18 سال کی عمر میں اس بی بی کو کون سا ایسا دکھ لاحق تھا کہ فوراً اپنے بابا سے جا ملی؟ جانتے ہو اس بی بی کو کون سا؟ 18 سال کی عمر جو ہوتی ہے جی، اس میں تو جینے کو دل کرتا ہے۔ رکم اللہ بس ذکر ہے آپ تمہاری آوازیں بلند ہو گئی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ امت سے کہ کون سی ایسی بیماری لاحق تھی شہزادی کو؟ جانتے ہو کون سی بیماری لاحق تھی؟ اس بیماری کا نام تھا امت کی جفا۔ اس بیماری کا نام تھا امت کی جفا۔ جب رسول خدا کو گئے ہوئے ابھی 3 دن گزرے تھے نا، تو شہزادی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی جناب فضہ کے ساتھ، اور کہنے لگی فضہ کوئی میرے بابا کا پرسہ دینے نہیں آیا، کوئی مجھ سے میرے بابا کی تعزیت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی نا
تو کسی نے دروازے پہ اتنے زور سے دستک دی، بس میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ اتنے زور سے دستک دی کہ بی بی نے کہا فضہ اٹھ کے دیکھو شاید کوئی میرے بابا کی تعزیت مجھ سے کرنے کے لیے آ گیا۔ بی بی دوڑتی ہوئی گئی جناب فضہ، لیکن دروازہ کھول کے کہنے لگی شہزادی کوئی تعزیت نہیں کرنے آیا، کچھ مسلمان آگ لے کے تیرے دروازے پہ آ گئے۔ کچھ مسلمان آگ لے کے تیرے دروازے پہ آ گئے۔ جب بی بی دن رات گریا کرتی تھی نا اپنے بابا پہ، صبح گریا، دوپہر گریا، شام گریا، بہت روتی بی بی۔ ایک مرتبہ پورے مدینے والے اکٹھے ہو کے مولا متقیان کے پاس آئے، کہنے لگے علی زہرا سے کہیے کہ کوئی ایک وقت چن لیں، کوئی ایک وقت چن لیں جس میں وہ رویا کرے، ہم مدینے والوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ اب یہاں ایک اور سوال کرتا ہوں، کیا بی بی اتنی بلند آواز سے روتی تھی کہ مدینے کے ہر گھر میں آواز جاتی تھی؟ کیا بی بی اتنی بلند آواز سے روتی تھی کہ مدینے کے ہر گھر میں آواز جاتی؟ نہیں، جب بھی بی بی اپنے بابا کی قبر کی طرف منہ کر کے روتی مدینے میں زلزلہ آتا۔ ایک مرتبہ مدینہ نبی کا ہلنا شروع کرتا، لوگ اکٹھے ہو کے آئے علی مرتضیٰ کے پاس کہ شہزادی کو کہیے کہ کوئی ایک وقت تعین کرے رونے کا۔ مطلب سب اکٹھے ہو کے آئے نا تو کہا فاطمہ، مدینے کے لوگ آئے اور کہتے ہیں کوئی ایک وقت چن لیجئے اپنے بابا پہ گریا کا۔ کہنے لگے علی پھر فاطمہ کی ایک خواہش ہے، میرے لیے ایک ایسا گھر بنوائیے جہاں جی بھر کے رویا کروں، میرے لیے ایک ایسا گھر بنوائیے جہاں جی بھر کے رویا کروں۔ علی نے بیت الحزن بنایا فاطمہ کے لیے، پہلا رونے والا گھر فاطمہ کے لیے بنایا علی نے بیت الحزن کے نام سے۔ بی بی چلی جاتی، سارا دن بیت الحزن میں رہتی، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتی، دیر تک گریا کرتی، صبح گریا کرتی، شام گریا کرتی۔ بس ایک مرتبہ واپس آئی نا، بیت الحزن سے واپس آ رہی تھی، آ کے گھر میں ٹھہری۔ میں اب جملے کہاں سے لاؤں تمہیں بتانے کے لیے؟ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ایک ذاکر پڑھا کرتے تھے، ایرانی، جب بھی پڑھتے مصائب حسن پڑھتے، جب بھی پڑھتے مصائب حسن پڑھتے۔ مولا امام حسن خواب میں تشریف لے کے آئے، کہا ہے میری شہادت پڑھنے والے، میرے سخت ترین مصائب پڑھا کر۔ اس نے کہا مولا میں آپ کے سخت ترین مصائب سناتا ہوں دنیا کو، میں بتاتا ہوں کہ میرا یہ وہ امام تھا جس کے جگر کے ٹکڑے حلق سے باہر آئے تھے۔ کہنے لگے ہمارے ذاکر یہ میرا سخت ترین مصائب تو نہیں، کہتے مولا میں بتاتا ہوں کہ میرے امام کو وہ زہر دیا گیا تھا کہ جو اگر سمندر کی مچھلیاں کھا لیتی تو وہ ساری کی ساری مر جاتی۔ کہنے لگے اے میرے ذاکر یہ میرا سخت مصائب نہیں ہے، کہنے لگے میں دنیا کو بتاتا ہوں یہ میرا ایسا امام تھا، اگر زمانے میں باہر معاشرے میں جاتا تو معاویہ جیسا دشمن تھا، اور اگر گھر آتا تو جودہ جیسی بیوی تھی، نہ گھر پہ سکون میسر آیا میرے امام کو، نہ معاشرے میں سکون میسر آیا میرے امام کو۔ کہنے لگے اے میرا ذکر کرنے والے یہ میرے سخت ترین مصائب نہیں ہیں۔ کہا مولا پھر سخت ترین مصائب ہیں کیا؟ کہنے لگے مدینے کی ایک گلی تھی، اس گلی میں ایک گھر تھا، اس گھر کا ایک جلتا ہوا دروازہ تھا، دروازے کے پیچھے حسن کی ماں تھی، حسن آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ دروازے اور در کے درمیان میری ماں آ گئی۔ کنفذ نے زور سے دروازے کو ٹھوکر لگائی، وہ دروازہ میری اماں کی پسلیوں پہ گرا، میری اماں
اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. بس تھوڑی سی زحمت اور کرو میرے ساتھ. بی بی ان زخموں میں چور چند دن بعد جناب علی المرتضیٰ کو مسجد سے بلوایا. کہنے لگی علی فاطمہ آپ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہیں. فاطمہ آپ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہیں. جب کہا نا وصیتیں کرنا چاہتی ہیں، کہا دختر پیغمبر ارشاد فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. معصومہ ہوتے ہوئے بی بی نے گزارش کی علی اگر آپ کے حق میں مجھ سے کوئی کمزوری رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے. کہنے لگے نہیں دختر رسول آپ معصومہ ہیں، آپ کے حق میں کوئی کمزوری نہیں. کہنے لگی شہزادی علی ماں کے مرنے کے بعد بچوں کے دل کمزور ہو جاتے ہیں. اگر میری اولاد کسی وجہ سے کوئی ایسا کام کر دے جو تمہیں ناگوار گزرے تو اسے بد ڈانٹنا، انہیں مت کچھ کہنا. کہا معصومہ بی بی آپ کی اولاد معصوم ہے، ان سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی. بس یہ وصیتیں کرتے کرتے ایک دفعہ بی بی نے کہا علی میرا جنازہ رات کو دفن کیجیے گا، علی میرے جنازے میں میرے دشمنوں کو مت آنے دیجیے گا. بی بی وصیتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ جناب فضہ سے کہنے لگی اب سب باہر چلے جاؤ اور جب تک تسبیح الہی کی آواز آئے تو سمجھنا سیدہ ہے، جب تسبیح الہی کی آواز بند ہو جائے سمجھنا میں نہیں ہوں. تھوڑی دیر بعد تسبیح الہی کی آواز بند ہوئی. ایک مرتبہ علی گئے اپنے بچوں کو بلوایا، قریب آئے اپنی اماں کے، لیکن ایک بچہ ایسا تھا جو دروازے پہ کھڑا گریا کرتا رہا. جانتے ہو اس بچے کا نام کیا ہے؟ اس بچے کا نام ہے حسین. قریب نہیں آ رہے